کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے ذریعے رضا الہی عز و جل پانے کے مقدس جذبے کے تحت اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر کے انہیں ان کے مسائل کے حل پیش کر کے انشاءاللہ عز و جل ان کی دلجوئی کریں گے، ان کے غمگین دلوں کو تسلی دیں گے. اس نیت کے ساتھ مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر خدمت ہیں. اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، آپ کے مسائل کے جوابات پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں. ان کا حل آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ اور دیگر ان کی کتابوں مدنی پنصورہ، گھریلو علاج، نیکی کی دعوت اور دیگر رسائل میں انہوں نے جو ہمیں روحانی علاج عطا فرمائے ان کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں. بعض اوقات اس بات کا آپ کو بھی تجربہ رہا، ہمیں بھی تجربہ رہتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس طرح کے شکوے شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے فلاں پریشانی، فلاں مصیبت میں گرفتار ہیں، بہت وظائف کیے، بہت زیادہ ہم نے اس کے لیے اس بابا کے پاس گئے، اس عامل کے پاس گئے، ادھر گئے ادھر گئے، لیکن کہیں بھی ہمارے مسائل حل نہ ہوئے. بعض اوقات اس طرح کی مایوس کرنے والی باتیں ہمارے مطلب کہ پریشان حال اسلامی بھائی کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فتاوی رضویہ جلد 23 کے صفحہ 558 پر فرماتے ہیں وظائف و اعمال کے اثر کرنے میں 3 شرائط ضروری ہیں. نمبر 1 حسن اعتقاد. کون سا؟ حسن اعتقاد. دل میں دغدغہ یعنی خدشہ نہ ہو کہ دیکھیے اثر ہوتا ہے یا نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے کرم پر پورا بھروسہ ہو کہ ضرور اجابت یعنی قبول فرمائے گا. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالی سے اس حال پر دعا کرو کہ تمہیں اجابت یعنی قبولیت کا یقین ہو. دوسرا اہم مدنی پھول میرے آقا حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر و تحمل. جی ہاں، صبر کیجئے. دن گزرے تو گھبرائے نہیں کہ اتنے دن پڑھتے گزرے ابھی کچھ اثر ظاہر نہ ہوا، یوں اجابت یعنی قبولیت بند کر دی جاتی ہے.
بلکہ لپٹا رہے اور لو لگائے رہے کہ اب اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فضل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک جلدی نہ کرو کہ میں نے دعا کی اور اب تک قبول نہ ہوئی۔ اب تیسرا اہم ترین مدنی پھول، میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، اپنے بارے میں فرماتے ہیں، میرے یہاں کی جملہ اجازات و وظائف و اعمال و تعویذات میں شرط ہے کہ نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل پابندی رہے، وباللہ التوفیق۔ تو اوراد و وظائف کے حوالے سے، ان کی تاثیر حاصل کرنے کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول سماعت فرمائے، ملاحظہ فرمائے، ان کے مطابق عمل کرنے کی سعی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی فون کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ندیم اتاری ہے، میری والدہ کا نام کلثوم بی بی ہے، اور میرے گھر میں پریشانی ہے، اور گھر میں پریشانی رہتی ہے، کبھی خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، برائے مہربانی اس کا حل بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں۔ ندیم بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے، استخارہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، آپ کو ایسا روحانی علاج دیتے ہیں کہ جس سے آپ کے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، تو اسپیشلی جو نا میری مسز بیمار رہتی ہے وہ ایک عرصے سے، تو ان کا نام عاطیہ ارشاد ہے اور ان کی والدہ کا نام گل نشاد بیگم ہے، تو استخارہ کر کے بتایا جائے کہ کیا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی مریضہ کو شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں مرکز حالیہ لاہور سے بات کر رہا ہوں جی۔ میرا مسئلہ یہ ہے، 1.5 سال پہلے شادی ہوئی ہے، بہت زیادہ لڑتی ہے، لڑائی فساد ہوتی ہے، پتہ نہیں دماغ کا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے، روحانی علاج بھی بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھریلو ناچاکیوں کو دور فرمائے، آپ کے شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اور آپس میں حسن سلوک جو ہے تو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید کال ہے وہ تو چلا دیجیے۔ چلیں ان کا جواب لے لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ عیسائی بھائی ہیں جنہوں نے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا شادی ہوئے، تو ان کے گھر میں لڑائی اور جھگڑے کے معاملات ہیں، ان کے لیے روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ کوئی ایسے مدنی پھول بھی ہوں جن کی وجہ سے ان کا گھر خانہ آباد ہو جائے، ان کے آپس میں مابین جو میاں بیوی کے اختلافات ہیں یہ دور ہو جائیں اور گھر میں ایک پرامن ماحول قائم ہو جائے۔ باقی جن عیسائی بھائیوں نے استخارے کا فرمایا، آپ دونوں کے استخارہ کر کے آپ کو ان کا جوابات بھی عرض کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام تر مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے، پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید رکھیے، اور جو بھی روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے ہو سکے تو اس کو نوٹ بھی کر لیجئے۔ صرف کالر اسلام بھائی نہیں بلکہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ آپ کے گھر میں اس طرح کی بالفرض پریشانیاں ہونا چاہتے ہیں کا سلسلہ ہے، تو جو بھی روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے آپ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی اور پریشانیاں دور ہوں گی۔
میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ کے دن 1001 بار یا ودودو یا ودودو یا ودودو کا وظیفہ کر کے اس کو لاہوری نمک پہ دم کر لیں. پھر وہ نمک کا ڈبہ جو ہے وہ زمین پر نہ رکھیے بلکہ اس کو اونچی جگہ پر احتیاط کے ساتھ رکھ دیں. اس کو وقتاً فوقتاً کھانے وغیرہ کی اشیاء میں ڈال کر استعمال کرتے رہیں کہ جو اس نمک ڈالے ہوئے کھانے کو استعمال کرے گا، پانی کو استعمال کرے گا، تو انشاءاللہ اس کی آپس میں اتفاق و محبت رہے گی. یہ 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے. اسی طرح 7 دن کے بعد دوبارہ اسی طرح آپ نے جو نمک پہ دم کر کے مزید آگے 7 دن کے لیے اس کو رکھ لیں. تو یہاں پہ مزید ایک یہ بھی دیکھ لیجئے کہ عموماً ہماری جو گھر میں ناچاکیوں کا سلسلہ یا جو اس طرح کی سلسلہ ہوتا ہے، گھر اچھے طریقے سے چل نہیں سکتا، تو اس میں زیادہ جو ہوتا ہے وہ غصے کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ جب غصے کو کنٹرول کر لیا جائے تو اس میں بہت زیادہ پریشانیاں، بہت ٹینشنیں یہ دور ہو سکتی ہیں. ناچاکیاں آج کل دیکھا جائے تو عموماً یہ تو آپ نے صرف اپنے گھر کا بتایا، بلکہ کئی خاندان تک اجڑ جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ صرف غصے کی وجہ سے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے اگر بالفاظ نہیں مانی، غصہ آ گیا. اب یہ نہیں کہ چلو تھوڑی عاجزی کرتے ہوئے تھوڑا چلو بڑا بھائی ہے یا چلو چھوٹا بھائی ہے، میں ہی بڑا ہوں میں بڑا بن جاؤں تھوڑا، نہیں، بلکہ وہ غصہ ابھرتا رہتا ہے اور آخر پھر وہ ہاتھا پائی اور دیگر کئی معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسے ماشاءاللہ شادی کے بعد کے مطلب کہ غصہ، اس سے پہلے ہی اس قدر شادی خانہ بربادی کے اسباب مطلب ہمارے معاشرے کے اندر اختیار کر لیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آگے چل کر ہو سکتا ہے انہی کی نحوست ہو. میرے شیخ طریقت امیر سنت نے آداب طعام میں اس حوالے سے بہت زبردست مدنی پھول ارشاد فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت لکھتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، افسوس 7 کروڑ افسوس، آج کل ہمارے یہاں تقریباً ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی نقل کی جاتی ہے. شادی یقیناً میٹھی میٹھی سنت ہے، مگر افسوس کہ اس عظیم سنت کی ادائیگی میں دیگر مقدس سنتوں بلکہ متعدد فرائض تک کا خون کر دیا جاتا ہے. گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ویرائٹی پروگرام، فنکشنز، نہ جانے کیا کیا دھما چکڑیاں ہوتی ہیں. گھر کی عورتیں خوب ڈھول پیٹتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رقص بھی کرتی ہیں. آخر کون سا حرام کام ایسا ہے جو آج کل ہمارے ہاں شادیوں میں نہیں کیا جاتا؟ معاذ اللہ دولہا شادی سے قبل ہی اپنی منگیتر کو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہناتا ہے. استغفر اللہ. ساتھ سیر و تفریح ہوتی ہے، شادی میں بے حیائی سے بھرپور تقاریب منعقد ہوتی ہیں. عورتیں، اجنبی مرد سب مل کر آپس میں موویاں بنواتے ہیں. کھانے کی دعوت بھی تو میز کرسی پر، بلکہ اب تو زیادہ ترقی کا دور آ گیا ہے کہ کرسیاں بھی ہٹا لی گئی ہیں. صرف میز پر انواع اقسام کے کھانے چن دیے جاتے ہیں اور لوگ چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے میز کے گرد گھومتے ہوئے کھاتے پیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا ہرگز سنت نہیں. آپ غور تو فرمائیے کہ آج شادی خانہ آبادی ہوتی کس کی ہے؟ شادی کے بعد عموماً ہر کوئی خانہ بربادی کا شکار نظر آ رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ شادی جیسی پاکیزہ اور میٹھی میٹھی سنت میں غیر شرعی رسومات کی دنیا ہی میں سزا دی جا رہی ہو؟ اگر اللہ عز و جل غضبناک ہوا تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک ہوگی. اللہ عز و جل ہمیں فرنگی تہذیب و فیشن سے نجات عطا فرما کر سنتوں کا آئینہ دار بنائے. تو یہ آپ نے شادی سے قبل ہی جو ہمارے معاشرے کے اندر سب کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرلی اس طرح کے معاملات آپ بھی دیکھتے ہیں، ہمارے بھی یہ مطلب سامنے سے اس طرح کے معاملات گزرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا خون کر کے اگر یہ سمجھتے ہوں کہ ہماری شادی کامیاب ہو جائے، ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے، تو محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسا ہرگز نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اگر اس طرح کے معاملات ہو چکے تو ہو سکتا ہے سچی توبہ کی برکت سے آپ کے یہ گھر کی جو ناچاکیاں ہیں، آپ کے گھر کی جو بد امنیاں ہیں، یہ دور ہو جائیں. ماشاءاللہ آپ نے یہ فیضان سنت سے کچھ مدنی پھول دیے ہیں. فیضان سنت کا اگر ہم گھر میں درس بھی شروع کر دیں تو الحمدللہ درس کی برکت سے بھی جو اب پریشانیاں صرف ناچاکیاں نہیں بلکہ گھر میں بے روزگاری ہو،
تنگ دستی ہو، بیجا مقدمہ بازی، یعنی کوئی سی بھی پریشانی ہو، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پریشانی بھی اگر دیکھی جائے تو الحمدللہ عز وجل فیضان سنت کا درس دینے کی برکت سے یہ دور ہو سکتی ہے۔ تو آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، گھر میں فیضان سنت کا درس دیجیے، تو انشاءاللہ دیر اتفاق و محبت بھی اور دیگر پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اچھا اسلام بھائیو، آپ کے یہ استخارے کیے گئے، ندیم بھائی سب سے پہلے آپ کا استخارہ ہوا، تو استخارے میں آپ کے گھر میں کچھ جنات کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، تو اپنے گھر کے حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ فیضان سنت کے یہ باب آداب طعام، اس کے صفحہ نمبر 333 پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جنات سے نجات کے لیے روحانی علاج لکھے ہیں۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت قاضی علی بن حسن کی سوانح حیات کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جنات ان کے پاس آتے رہتے تھے، ایک مرتبہ عرصہ دراز تک نہیں آئے تو قاضی صاحب نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جنوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں لیمو تھا اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے جس میں لیمو ہوتا ہے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہیں۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ، سفید مرغ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے جنات سے چھٹکارا پانے کے یہ میں نے آپ کو روحانی علاج پیش کیے، ممکنہ صورت میں ان کو گھر میں اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر یہ سائیں بھائی جنہوں نے اپنی بچوں کی والدہ کا استخارہ کروایا، ان کے آسیہ بی بی کے حوالے سے ان پہ کوئی جادو، عملیات، بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، ان کے ساتھ نظر بد اور بیماری کا اشارہ ہے، اور آپ کے گھر میں بھی کسی قسم کے کوئی جادو، جنات، عملیات، بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں مل رہا۔ گھر کو پریشانیوں سے پاک کرنے کے لیے ایک روحانی علاج آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ آیت الکرسی شریف یہ کسی کاغذ پہ لکھ کے آپ اس کو پلاسٹک لیمینیشن کروا کے اپنے گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر کے مسائل اور پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ اور مریضہ کے لیے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے، ان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد کرتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مزید کالز سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں لاہور سے بول رہا ہوں اور کوئی کام کرنے کو دل نہیں لگتا، میں پڑھنا لکھنا چاہتا ہوں یا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، تو میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس کا کوئی حل بتائیں۔ کمال سبحانی بھائی، لاہور سے آپ نے مرکز اولیاء لاہور سے کال کی ہے، کام میں آپ کا دل نہیں لگتا، انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج ابھی آپ کو پیش کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شہزاد اطاری ہے، میں پنجاب اکاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے استخارہ کروانا ہے کہ میری بیٹی ایمان فاطمہ، اس کو قبض کا مرض ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج فرما دیں اور استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے اسے۔ اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ شہزاد بھائی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ بچی کے نام ایمان کے حوالے سے آپ دارالفتاء سے شرعی رہنمائی لے لیجئے۔ دارالفتاء کا نمبر بھی نوٹ کر لیجئے، 0300 022 0112۔ فاطمہ تو نام درست ہے، البتہ ایمان نام رکھنے کے حوالے سے آپ یہ دارالفتاء آپ رابطہ کر لیں، 0300 022 0112۔ 0300 022 0112 سے لے کر 0300 022 0115 تک یہ نمبرز ہیں، صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک۔ جس کے بھی یہ ایمان جو نام رکھیں اپنی بچیوں کے، اس طرح کے ناموں کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل فرما لیجئے۔ اور نام کے حوالے سے آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نام کیسا ہونا چاہیے یہ ضرور حاصل فرما لیجئے۔ یہ
گھروں میں عموماً ولادت ہوتی رہتی ہے، کبھی بھائی کے یہاں، کبھی بہن کے یہاں، خود اپنے یہاں، تو کوشش عموماً لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ ایسا نام رکھا جائے جو دنیا میں آج تک کبھی کسی نے کسی کا رکھا نہ ہو۔ اب ایسے ایسے نام ہوتے ہیں کہ ان کے نام کے معنی کی طرف جب توجہ جاتی ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ اس کے نام کے معنی کیا ہوتے ہیں اور یہ رکھا کیا نام ہے۔ تو برائے کرم یہ آپ شرعی رہنمائی حاصل فرما لیجئے، مزید کال چلا دیجئے۔ ہمارے بچی کا نام یاسمین ہے، ان کے والدہ کا نام ذکرہ ہے، 6 سال ہو گئے شادی کو، مگر اولاد نہیں ہے بچوں کو ہمارے۔ بیٹی کے یہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیٹی کو جلد نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، روحانی علاج اس کا عرض کر دیتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ سر میرا نام ولید انجم ہے، میری بہن کا نام مریم منصور ہے اور والدہ کا نام شہین اختر ہے۔ مجھے اپنی بہن کے بارے میں پتہ کرنا تھا، اس کو نا 5 سال سے جنات کی جو نا شکایت ہے، تو اس کا جو نا اس کی وجہ سے کافی بیماریاں بھی لگ رہی ہیں، تو یہ جو نا استخارہ بھی کروانا ہے اور اس کا روحانی علاج بھی کروانا ہے۔ انشاءاللہ استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محسن علی ہے، میاں والی سے بول رہا ہوں، اور ہماری دکان کا کام نہیں ہے، نقصان زیادہ ہوتے، استخارہ کر کے بتا دیں۔ والدہ کا نام حیات بی بی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کمال سبحانی بھائی لاہور سے، ان کا کام میں دل نہیں لگتا، پھر یہ غالباً ہند سے کال کی تھی اسلام بھائی نے، جن کی بیٹی ہے، ان کے 6 سال ہو چکے، اولاد کا سلسلہ نہیں، تو ان دونوں کو روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے گا۔ باقی جن اسلام بھائیوں نے استخارے کا فرمایا، آپ سے استخارے بھی کیے جائیں گے اور روحانی علاج بھی عرض کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تمام تر مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے۔ محمد کمال بھائی، آپ کو چاہیے کہ جب آپ صبح سو کر اٹھیں تو اٹھنے کے بعد 20 بار یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کے کام میں مدد الہی شامل ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 بار دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے کام میں مدد الہی شامل ہوگی اور جو بھی کام کریں گے وہ کام پورا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک سلام بھی انہوں نے اپنی بیٹی کے اولاد نرینہ کے متعلق روحانی علاج جاننا چاہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخیر و عافیت نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ ان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن 10 بار اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ روحانی علاج یا باریئو یا باریئو یا باریئو کا وظیفہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اولاد نرینہ حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ اس میں ایک یہ بات یاد رکھیں، ایک تو آپ کے تلفظ، جو بھی اسلام بھائی یا اسلام بہن روحانی علاج پڑھنا چاہیں، یا جیسے شیخ طریقت امیر علیہ السلام برکاتہ عالیہ کے معنی تصانیف فیضان سنت ہو گئی، مدنی منصورہ، گھریلو علاج، نیکی کی دعوت، اس طرح دیگر آپ کی تصانیف میں جیسے روحانی علاج موجود ہیں جس کو ہر اسلام بھائی اسلام بہن کو پڑھنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ تو بالفرض آپ ان میں سے دیکھ کر روحانی علاج کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، یا شجرہ طاریہ، قادریہ، رضویہ جو اپنے مریدین و طالبین کے لیے ہے، وہ اگر اس سے آپ کو یہ روحانی علاج پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے سے پہلے آپ اس کو ایک بار کسی عالم دین کو سنا لیجئے، کسی قاری صاحب کو سنا کر اپنے تلفظ درست کر لیجئے، کہ اگر بالفرض آپ کے تلفظ درست نہ ہوئے اور آپ اس کو پڑھتے رہے تو ہو سکتا ہے عرصہ دراز تک پڑھتے پڑھتے پھر وہی بات کہ میں اتنے عرصے سے وظائف پر عمل کر رہا ہوں لیکن برکت حاصل نہیں ہو رہی، بلکہ الٹا ہو سکتا ہے نقصان میں پڑنے کا اندیشہ بھی ہو۔ ایک یہ کہ اس کے تلفظ آپ درست کیجئے، دوسرا کہ آپ کو جو بھی روحانی علاج بتائے جا رہے ہیں اور جتنی تعداد میں بتائے جا رہے ہیں تو کوشش کر کے اتنی ہی تعداد میں پڑھے جائیں۔ ایسا نہیں کہ روحانی علاج جیسے آپ کو 100 کا عدد بتایا گیا تو آپ برکت کے لیے 102 103 پڑھنا چاہیں، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جتنی تعداد میں بتائے جا رہے ہیں اتنی تعداد میں پڑھیے، کمی بیشی کرنے کی وجہ سے برکات حاصل نہ ہو سکیں گی۔ اچھا، آپ نے مدنی پھولوں سے نوازا، جزاک اللہ خیرہ۔ صحیح شہزاد بھائی، آپ کی شہزادی کے حوالے سے استخارہ ہوا، ان کے ساتھ نظر بد اور بیماری کا اشارہ ملا ہے، ان کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے
کہ بچی پر معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر یہ بچی پر وقتاً فوقتاً دم فرماتے رہا کریں. انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے بھی مطلب ان کو نجات مل جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ بیماری کے حوالے سے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے کہ 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یہ دن میں کسی بھی وقت اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے بچی پہ دم کر دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل بیماری سے بھی شفا حاصل ہو جائے گی. اچھا یہ سائیں بھائی نوید انجم غالباً نام آپ نے اپنی ہمشیرہ کا ماریہ منصور بتایا تھا, ماریہ منصور بنت شاہین اختر. تو ان کے ساتھ ہمارے استخارے میں کسی قسم کے کوئی جنات کے اثرات کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا, ان کے ساتھ صرف اور صرف بیماری کا اشارہ ملا ہے. تو ان کے لیے روحانی علاج یہ چاہیں تو خود بھی کر سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام یا حیو یا حیو یا حیو یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 1000 مرتبہ اپنے اوپر پڑھ کے دم کر دیا کریں روزانہ کسی بھی وقت. انشاءاللہ عز و جل تمام امراض سے بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی. محسن علی بھائی آپ کا بھی استخارہ ہوا کاروباری حوالے سے, کسی قسم کے کوئی عملیات کوئی بندش کوئی جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں مل رہا, آپ کے ساتھ قدرتی آزمائش کا اشارہ آیا ہے. آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیے تا حصول مراد. 40 دن اس ورد کی مطلب میعاد ہے اور 40 دن میں انشاءاللہ عز و جل آپ کی روزی کی پریشانی کی جو بھی معاملات ہیں یہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو 40 دن تک آپ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل روزگار کے حوالے سے جو مسائل ہیں پریشانیاں ہیں ان سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرمائے. یا اللہ عز و جل جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ عز و جل جو بیمار ہیں انہیں بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ عز و جل جو بے روزگار ہیں انہیں بے روزگاری سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما دے. یا اللہ عز و جل جو صاحب اولاد تو ہے مگر اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں, یا اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے. یا رب العالمین ہر سال ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. ہر سال ہمیں میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. یا الہ العالمین مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت, جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مدینے کی خوشبودار وہاں کی فضاؤں کے صدقے اور طفیل سے قبول و منظور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی.